اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی ولایت تکوینی کے موضوع پر، اور ولایت تکوینی میں بھی ہم جہاں پہنچے تھے کہ ہم نے جو قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا کہ خدا بند عالم نے نہ صرف جو ہے وہ ولایت تکوینی ملائکہ کو عطا کی ہے بلکہ انبیاء کو بھی عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جو میں سورہ نمل کی جو ہے آیہ نمبر 38 اور 39 جو ہے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں ذکر ہے کہ نہ فقط جو ہے انبیاء کو بلکہ غیر انبیاء میں سے جنوں اور انسانوں یا اوصیاء کو بھی اللہ نے یہ ولایت عطا کی ہے۔ اس سلسلے میں جو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بات چیت ہے ملکہ سبا کے بارے میں وہ بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی 38 اور 39 آیت نمبر جو ہے آپ مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جناب ملکہ سبا کے بارے میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، آپ نے ملا یعنی سردار اوصیاء اور جو صاحب تھے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور فرمایا، اے میرے سردارو، تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ سبا کا یعنی جناب بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ تسلیم ہو کر میرے پاس آ جائے۔ قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا جو کہ جنوں میں سے تھا، جن تھا جو کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پر جو ہے بیٹھ کر کھڑے ہوں، یعنی آپ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کیا کروں گا، لے کر آ جاؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اور اس کام کے کرنے پر میں قادر بھی ہوں اور آمین بھی ہوں۔ یہ اب سادہ اور واضح سا اس کا مفہوم ہے جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ فرید جن نے کہا کہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، یہ عمل پڑھتا ہوں فلاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی تھی، اتنی وہ مقام ولایت پر پہنچ چکے تھے، جن تھے، تو انہوں نے یہ ادعا کیا، دعویٰ کیا کہ میں یہ کام اتنے میں کر سکتا ہوں۔ اور یہ تکوین ہے نا، ولایت تکوینی ہے، یعنی جہان میں تصرف ہے کہ کتنے 100 کلومیٹر دور جو ہے وہاں سے میں یہ لے کر آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ تو اس میں ایک جو دقیق نقطہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ ولایت تکوینی فقط ملائکہ اور انبیاء کو حاصل نہیں ہے بلکہ جنوں کو بھی حاصل ہیں، اور جن جو ہیں از لحاظ از نظر وجودی انسانوں سے مراتب میں پائن تر ہیں، یعنی انسانوں کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور ان جنوں کا مرتبہ از لحاظ وجودی کم تر ہے۔ لہذا یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس اس تخت کو لے کے آ جاؤں گا۔ یعنی یہاں پر بھی عفریت جو ہے اسے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا اللہ سے اور یہ ہوگا، نہ، واضح سی بات ہے۔ اور جو اس سے بعد جو ہے محکم ترین دلیل اس ولایت پر آتی ہے اسی آیت کے یہ الفاظ، وہ جو عفریت جن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي علیہ لقوی امین، اور میں اس کام کے کرنے پر، یعنی میں اس تخت کے لانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اس کی قدرت رکھتا ہوں، لقوی امین، میں قدرت رکھتا ہوں، قادر بھی ہوں اور آمین بھی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے دعا کروں گا فلاں کروں گا، نہ، ہمیشہ ہر کار میں اللہ کا اذن اور وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کہا کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا کی ہے۔ لہذا جس طریقے سے اللہ کا فعل حقیقی ہوتا ہے اس کا بھی یہ فعل حقیقی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجاز گوئی یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن ہر ایسی آیات یا ہر ایسی بات جس میں یہ مقام ولایت کا ذکر ہے اس میں باذن اللہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں ساتھ ہوگا، اللہ کا اذن ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد بات یہاں پر روک نہیں گئی،
بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی طرف اس کی بات پر توجہ نہیں کی، بلکہ تھوڑا سا مشق کیا اور دیکھا، اور دوسرا جو ان کے ایک وسیعوں میں سے تھے ان کے وسیع، تو وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، غور سے سنیے گا، قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل کی یہ 40 نمبر آیت، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، بعض علم تھا، میں نے تبھی دیا کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتیک بہ، میں اس تخت کو لے آتا ہوں، لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ جو ہے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا تخت کو۔ یہ کون کہنے والا ہے؟ جناب آصف بن برقیہ کے بارے میں مشہور ہے، جو کوئی انسان تھے، جن نہیں تھے، کیونکہ پہلی جو آیت میں نے پڑھی عفریت جن والی، اور یہ جو پڑھ رہا ہوں عندہ علم من الکتاب، اس میں فرق کیا ہے کہ پہلا جو کہنے والا تھا عفریت وہ جن تھا، اور یہ دوسری آیت میں انسان ہے، کیونکہ اگر جناب وسیع سلمان علیہ السلام آصف بن برقیہ یہ انسان نہ ہوتے تو جن کا تکرار ہوتا، یہ انسان تھے، اس کو تو پاس یعنی ولایت جنوں کو بھی جو کہ انسانوں سے وجودی کم تر ہیں مراتب وجودی میں، ان کو بھی ولایت حاصل ہو سکتی ہے اور ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی اوصیاء خدا جو کہ نبی نہیں ہے عندہ علم من الکتاب۔ اب اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کے پاس جناب آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا بعض علم تھا، جبکہ عفریت کے پاس وہ کتاب والا بعض علم نہیں تھا، صرف ایک علم کے مراتب پر تھا، جبکہ یہ کتاب کا ان کے پاس علم تھا، اگرچہ بعض علم تھا۔ اور دوسرے یہ فرما رہے ہیں انا آتیک بہ، میں لے کے آؤں گا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دعا کروں گا اور اللہ لے کر آئے گا، فرشتے لے کر آئیں گے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو دوستان عزیز، اب یہ دیکھیں یمن سے فلسطین تک ملکہ سبا کا جو تخت لے کر آنا، یہ ایک بارز ترین روشن ترین نمونہ ہے ولایت تکوینی کا، یعنی تکوین میں، یعنی جہان میں، یعنی طبیعت میں تصرف کرنے کا۔ تو دوستان عزیز، پاس یہاں انسان کے لیے بھی، غیر نبی کے لیے، غیر ملائکہ کے لیے بھی ولایت تکوینی ثابت ہے، اور جنوں کے لیے بھی ولایت تکوینی ثابت ہے کہ یہ انبیاء بھی نہیں تھے۔ اور آخر میں وہی سوال رہ جائے گا کہ جب یہ ثابت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کے لیے کیسا ہوگا؟ تو یہ جو ہم قاعدہ افضلیت بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چہارہ معصومین کرام کلن جو ہیں یہ افضل الخلائق ہیں، تو جو دوسروں کے پاس ولایت اور وجودی مرتبہ ہوگا، ان کے پاس تو بطور اولا موجود ہے، ان سے وہ والا بھی اور ان سے بڑھ کر بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر جو اگر بحث آ جائے کہ نہیں وہ اس کے پاس جو مثلا جناب آصف بن برقیہ کے پاس جو کتاب کا علم تھا اور جو ان کے پاس ہے تو کیا معلوم کہ وہ ایک ہی ہو؟ تو قرآن مجید کی جو ہے، میں بار بار اس لیے ابھی تک کوئی بہت زیادہ روایات نہیں لے کر آیا، کوئی ایک آدھ کا اشارہ کیا ہے، قرآن کی آیت ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کہ یہ جو ہے عندہ علم من الکتاب، اگر وہ رکھیں تو ادھر جو ہے سورہ رعد کی آیا نمبر 43 نمبر آیا، جس میں جو ہے خداوند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی، تم بھیجے رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ اللہ کافی شہادت کے لیے، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے، اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، علم من الکتاب نہیں ہے۔ پہلی جو تھی اللہ عندہ علم من الکتاب، اور یہ ہے عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے۔ تو بس دوستان عزیز، یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کے پاس
इंदहू इल्म मिनल किताब है, जब वो विलायत तकवीनी रखता है, तसर्रुफ रख सकता है, तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब ये किताब जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ अल्फाजों में किताब, इल्म, इल्मुल किताब, लौह महफूज वगैरह जो किताब भी है, चाहे ये मुराद किताब कुरान ले लें जो दूसरी आयत में आया है, तो ये किताब तमाम बाकी किताबों से अफजल है जो कुछ उनमें था, और उसके अलावा भी माजी, आइंदा, हाल और हर खुश को तर्क का इल्म रोज़े क़यामत और क़यामत के बाद तक भी जन्नत और दोज़ख तक का इल्म इसमें मौजूद है। और जो इस किताब का आलिम होगा, चाहे वो आप किताब ये कुरान ले लें या पहले वाली किताब है, या लौह महफूज ले लें, या वो जो असली इल्म है खुदा की तरफ से आप करता वो ले लें, इसके पास वो मौजूद है। तफावत फकत इसमें क्या है, फर्क क्या है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास उनके माज़रत चाहता हूं, उनके नायब के पास फकत इल्म था बाद किताब का, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शाहिद है, गवाह हैं, जो उनकी शहादत देने वाले हैं, मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं या उनके नायबीन हैं, उनके पास पूरी किताब का इल्म है। लिहाजा इनके लिए विलायत तकवीनी बतौर औला साबित है। और अब अगर जो है आप ले लें फकत इसको जो है दलील मुतवातिर जो आई है, रिवायत मुतवातिर हदीस सकलैन के, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम्हारे बदले छोड़े जा रहा हूं। तो आगे एंड पे क्या होती है, लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलियल हौज, ये जुदाई इनमें नहीं है वजूदी मर्तबे की। किस जो सिफात कुरान की हैं वही सिफात आम्मा अहल बैत की हैं। ये कुरान सामित है, वो कुरान नातिक हैं। अगर इस कुरान को हकीकी मुजस्सम इंसानी सूरत में लाना चाहें तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की सूरत में आएगी। अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद को किताब की सूरत में लाना चाहें तो वो कुरान मजीद की किताब बनेगी। दोस्तान अजीज, जब कुरान मजीद में क़यामत तक का हर खुश को तर का हर हकायक का इल्म मौजूद है, तो जो साहिब कुरान होंगे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जो अहले कुरान हैं, जो कुरान के वारिस हैं, क्या उनके पास इल्म नहीं है? तो सानी अजीज, तो ये जो है सादा सी मिसाल मैंने मिसाल आपके सामने बयान की। और अगर मैं आपके सामने एक रिवायत बयान करना चाहूँ तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसूल काफ़ी में जो है जिल्द 1 में जो है फरमाते हैं इसके बारे में कि इयाना अन्नी व अलीयुन अव्वलुना व अफ़ज़लुना व खैरुना बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो अहले किताब यानी किताब के वारिस और मालिक हैं वो हम हैं, और हम में से अव्वल पहला और अफजल जो है वो अली अलैहिस्सलाम हैं। और इसके मिस्दाक फरमाते हैं व इंदना वल्लाहि इल्मुल किताब कुल्ले, हमारे पास तमाम की तमाम किताब का इल्म है। तो अगर आप कोई और इल्म के मुनकिर भी हो जाए नबियों, तो कुरान मजीद जो है अल कुरान व अली अली व अल कुरान, कुरान और अली की मैयत कभी जुदा हो नहीं सकती, आइमा से जुदा हो नहीं सकता। तो सिर्फ कुरान का इल्म किताब कभी ले लें तो इसमें हर जाहिर का इल्म है, हर बातिन का इल्म है, इसमें गैब का इल्म है, और जो कि अल्लाह की तरफ से अता किया गया है। और जिसके पास इल्म आ जाता है उसको सबब और असबाब का पता चल जाता है, जिसको सबब और असबाब और इल्लत का पता चल जाता है उसको हकीकत का पता चल जाता है, जिसको हकीकत का पता चल जाए, तमाम दुनिया के हकायक का पता चल जाए, तो उसमें तसर्रुफ भी बेइज़्निल्लाह कर सकते हैं। दोस्तान अजीज, ये खुलासा कलाम था मुख्तसर अंदाज में जो मैं किताब तदरीस कर रहा था उसके हट के इस मौजू जो है इसकी अहमियत की खातिर आपके सामने बयान किया। तो विलायत तकवीनी से मुराद ना कोई शिरक है, ना हम अल्लाह के साथ किसी को जो है शिरक में शरीक करार देते हैं, मुशरकों से बेजार हैं। लेकिन जो अल्लाह ने हुक्म दिया और जिनके मरातब जो कायनात के बनाए हैं, जो जिसको जो है मजहर बनाया है, जो जिसको फैज़ दिया है, जो जिसको अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, जब तक आप उनको उस मकाम तक उसकी मार्फत हासिल नहीं करेंगे आप मार्फत के दर्जात में पीछे रह जाएंगे, उनकी इताअत में, अल्लाह की इताअत में फ़र्क आ जाएगा। हाँ, इसके बावजूद बहरहाल ईमान के मार्फत के दर्जात हैं।
اگر کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا اور کسی کو ابھی تک بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر خداوند عالم سے دعا ہے کہ اگر ہم میں کوئی اشتباہ ہے، اور بعید نہیں، ہم بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی پارٹی بازی کے، جو آج تک حوضے میں قرآن و حدیث پر پڑھنے سے جو سمجھ میں آیا کہ محمد و آل محمد کا جو مقام ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے، یہ افضل البشر ہیں، یہ محمد و آل محمد کامل البشر ہیں، انسان کامل ہیں، مظہر تام ہیں خداوند عالم کی صفات کا اور خدا کے اسماء کا، تو اس میں ان میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، اور اس لیے ہم ان کو اپنا امام اور خلیفہ خدا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہادی بن کر آئے، ان کے بغیر ہدایت خدا ممکن نہیں ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے، ورنہ ہم خلافت اور ان کے جھگڑوں میں نہ پڑتے۔ کسی نے کس کو بنایا، جس کو دل کرے بنائے، ہمارا کیا جھگڑا تھا؟ مسلمانوں نے فلاں کو بنایا، فلاں کو بنایا، بسم اللہ، مسلمان جانے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس جگہ تک، لیکن اللہ نے جن کو خلیفہ، جو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے جن کو امام بنایا، اللہ نے جن کو مراتب دیے، جن کے دروازے پر آنے کا حکم دیا، جن کی اطاعت کا حکم دیا، وہ یہ ہیں، یا جن کے مطابق اللہ نے کہا ہے، اس لیے ان کی معرفت ضروری ہے۔ ہم بحث بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے، ہم نے ہدایت کہاں سے لینی ہے۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے، حکومت چلانے کے لیے کوئی اور امام، فقہ بیان کرنے کے لیے کوئی اور امام، عقائد بیان کرنے کے لیے کوئی اور امام، قضاوت کرنے کے لیے اور امام، مختلف امام بناتے رہے، لیکن محمد و آل محمد کے دروازے پر پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا، اب میں معذرت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، مشکل کیا ہے، بہرحال ہو جانے۔ یہ یاد رکھیے گا میری اور آپ کی عمر کم ہے، اللہ کے حضور میں جانا ہے، کل محمد و آل محمد کا دامن پکڑنا پڑے گا، حوض کوثر لینا ہے، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کی شفاعت لینی پڑے گی، ہم گناہ گار انسان ہیں، تو آ جاؤ حق پر، ورنہ آگے کیا ہوگا آپ جانیں اور اللہ جانے۔ اگر ہم میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اللہ سے ہم اپنی معافی چاہتے ہیں، خدا ہماری ہدایت فرمائے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ اس کو معرفت عطا فرمائے، اگر اور کسی میں جو نقص ہے وہ جو ہے اس کو دور کرنے والا وہ خدا کی جو ہے ذات ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد خصوصاً امام مہدی آخر الزمان سلام اللہ علیہ کے انصار میں سے شمار فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔